حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وخليلنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين يسر أو كما قال عليه الصلاة والسلام غنیمت سمجھ زندگی کی یہ بہار غنیمت سمجھ زندگی کی یہ بہار کہ آنا نہ ہوگا یہاں بار بار کہ آنا نہ ہوگا یہاں بار بار صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے زندگی ہو رہی ہے مثل برف کے کم رفتہ رفتہ چپ کے دم بدم گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں مرا بیل گھاس کھاتا نہیں آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان سو برس کا پل کی خبر نہیں سامان سو برس کا پل کی
خبر نہیں، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ تو کل ہماری باری ہے، آج وہ تو کل ہماری باری ہے، کر لے عبادت جوانی میں، یہ سستی اچھی نہیں، جب آ جائے بڑھاپا تو پھر کچھ بات بنتی نہیں، کر لے توبہ ابھی بھی وقت ہے، پھر یہ نہ کہنا کہ حساب بہت سخت ہے۔ محبت سے درود شریف پڑھ لیجیے۔ بزرگان محترم، معزز علماء کرام اور عزیز نوجوانوں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین نے پیارے نبی تاجدار مدینہ فخر دو جہاں سید العرب والعجم حضرت اقدس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر چار باتیں بہت اچھی طریقے پر سیکھ لی تھی۔ چار باتیں، اگر وہ چار باتیں ہمیں سمجھ میں آ جائیں تو ہم اللہ کے ولی ہو جائیں، ہمارا تعلق اپنے اللہ کے ساتھ جڑ جائے۔ سب سے پہلی بات جو صحابہ نے سیکھی پیارے نبی کی صحبت میں رہ کر، وہ یہ تھی کہ یہ دنیا جو ہے نا یہ فانی ہے، یہ ختم ہو جانے والی ہے، یہ دنیا جو ہے نا یہ باقی رہنے والی نہیں ہے، اس دنیا کو فنا ہے، یہ دنیا دارالعمل ہے، اور آخرت جو ہے وہ دارالجزا ہے۔ یہ دنیا عمل کی جگہ، آخرت بدلے کی جگہ، یہ دنیا ایگزام کی جگہ، اور آخرت جو ہے یہ ریزلٹ کے ملنے کی جگہ ہے۔ سب سے پہلی بات کہ یہ دنیا فانی ہے، اور جو چیز فانی ہو، ختم ہو جانے والی ہو، عقل مند انسان اس سے دل نہیں لگایا کرتا۔ یہاں سے مجھے بھی جانا ہے، آپ کو بھی جانا ہے، ہمارے پردادا چلے گئے، ان کے ابا چلے گئے، مغل کے سارے بادشاہ چلے گئے، تبع تابعین چلے گئے، تابعین چلے گئے، صحابہ کرام چلے گئے، جنہوں نے فضائل اعمال لکھی حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ وہ چلے گئے، جنہوں نے صحائے ستہ لکھی وہ دنیا سے چلے گئے، حضرت جی مولانا الیاس صاحب چلے گئے، مولانا یوسف صاحب چلے گئے، مولانا انعام الحسن صاحب چلے گئے، حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ چلے گئے۔ یوں فرمایا کہ یہ دنیا فانی ہے، ایک دن آئے گا ہم بھی چلے جائیں گے۔ یہاں ہم میں سے کتنے بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کے ابو چلے گئے، کسی کی اماں چلی گئی، کسی کا بھائی، کسی کی بہن، کسی کے بیٹے، کسی کی بیٹی، کسی کی بیوی۔ ہم کتنے لوگ تھے جو ہم سے ملتے جلتے تھے، ہم ان سے باتیں کرتے تھے، ہماری ان سے دوستی تھی، وہ جمعہ میں ہمارے ساتھ مسجدوں میں آتے تھے، شادی بیاہ میں ہمارے ساتھ کھانے پر آتے تھے، ہمارے موبائل میں ان کے نمبر تھے،
ہم ان سے بات چیت کرتے تھے لیکن وہ آج دنیا میں نہ رہے. اے انسان، عنقریب وہ وقت آئے گا کہ تو بھی دنیا میں نہیں رہے گا. اسی لیے فرمایا کہ بار بار قبرستان کے چکر لگاؤ، قبرستان جاؤ، تاکہ تمہیں اپنی موت یاد آ جائے کہ مرنا ہے. اور جس کو موت یاد رہتی ہے دنیا کی محبت اس کے دل سے نکل جاتی ہے. موت کی یاد. قبرستان میں کیا دعا پڑھے؟ فرمایا السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تمہارے لیے سلامتی ہو. یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ ہماری بھی مغفرت فرمائے اور اللہ تمہاری بھی مغفرت فرمائے. انتم سلفنا وَنَحْنُ بِالْأَثَرِ، اتنا ہے کہ آپ ہم سے پہلے چلے گئے، ہم آپ کے پیچھے بالکل آ ہی رہے ہیں. یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ چلے گئے، ہم آ ہی رہے ہیں، بالکل آپ کے نقش قدم پر ہیں. ہر دن زندگی کا ایک دن کم ہوتا ہے، ہر شام زندگی کی ایک شام کم ہوتی ہے، ہر مہینے زندگی کا ایک مہینہ کم ہوتا ہے، ہر سال زندگی کا ایک سال کم ہوتا ہے. ابھی تو قبرستان میں داخل ہو رہے ہیں اور دعائیں ایسی پیاری بتائی کہ سب اس کو اپنی موت کی یاد دلائی جا رہی ہے کہ اے انسان تو اس دنیا سے دل نہ لگانا، یہ دنیا اللہ نے بنائی ہے اور خود بنانے والے نے بھی اس سے دل نہیں لگایا، اور جو اس سے دل لگائے گا وہ خدا کی نظر رحمت سے گر جائے گا. یہ دنیا فانی ہے. یہ پہلی بات بہت اچھی طریقے پر سیکھ لی تھی کہ یہ دنیا دھوکے کا گھر، مچھر کا پر، مکڑی کا جالا، چھوڑ دینے کی جگہ. یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں. فرمایا کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ تو عبرت کی جا ہے، تماشا گاہ نہیں ہے. فرمایا عقل مندو اس دنیا سے دل نہ لگاؤ. ایسی دنیا سے کیا دل لگانا جہاں نہ ہو ہمیشہ رہنا. یہ ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اعلان فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اگر یہ کہہ دیتے کہ موت آنی ہے، موت آئے گی، آپ مر جائیں گے، مر کے چلے جائیں گے، مسئلہ حل ہو جاتا ہے کہ بھائی مر گئے اللہ کے پاس چلے گئے. بات یہ نہیں ہے. یوں فرمایا کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. یہ مزے کا جو لفظ ہے یہ بڑا خطرناک ہے. آج تک پھل فروٹ کا مزہ چکھا، ڈرائی فروٹ کا مزہ چکھا، آئس کریم کا مزہ چکھا، مختلف قسم کے کھانوں کا مزہ چکھا، دنیا کی بہت سی چیزوں کا مزہ چکھا. اے انسان یاد رکھ ایک دن تجھے موت آئے گی اور تو موت کا مزہ بھی چکھے گا. اللہ جی پھر کیا ہوگا؟ ثم الینا ترجعون، پھر تمہیں تمہارے اللہ کی طرف لوٹا دیا جائے گا. وہ تو تمہارا امتحان تھا، مختصر زندگی تھی، وقتی زندگی تھی، فانی زندگی تھی، ختم ہو جانے والی زندگی تھی. آپ کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ صرف کماؤ، کھاؤ، پیو، گھر کا نظام چلاؤ، بیوی بچے کو دیکھو، اپنے بچے کو اچھا انگلش پڑھاؤ. آپ کو صرف دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا تھا کیونکہ یہ کام تو غیر مسلم بھی کرتا تھا، یہودی بھی کرتا تھا، نصرانی بھی کرتا تھا، مشرک بھی کرتا تھا،
مجوسی بھی کرتا تھا، عیسائی بھی کرتا تھا، ہاں بیوی بچوں کو کھلانا پلانا، ان کی نگرانی کرنا، ان کی خیرخائی کرنا، ان کا نان نفقہ برداشت کرنا، یہ سب ضروری ہے، منع نہیں ہے، لیکن دنیا میں تمہیں بھیجنے کا جو اصل مقصد تھا وہ یہ تھا کہ یہ مختصر سی زندگی ہے، اس میں جا کر جو ہمیشہ کی زندگی آنے والی ہے، لامحدود زندگی، کبھی نہ ختم ہونے والی، کبھی نہ فنا ہونے والی، اور وہ ہے آخرت کی زندگی۔ تم اس دنیا میں جا کر آخرت بنا کر کے آؤ، مجھے راضی کر کے آؤ، مجھ سے صلح کر کے آؤ، اپنی جوانی مجھ پر فدا کر کے آؤ۔ عین گناہوں کا بازار گرم ہے، گناہوں کا ماحول ہے، ہر طرف گناہ ہو رہے ہیں، تم نظر کی حفاظت کر کے آؤ، اپنے موبائل کو پاک صاف رکھ کے آؤ، اپنی تنہائی کو پاک رکھ کے آؤ، تم جو ہے مجھے راضی کر کے آؤ۔ اللہ کو راضی کر کے جانا ہے، جانا تو ہے، اللہ سے دوستی کر کے جانا ہے۔ عجیب بات ارشاد فرمائی، یوں فرمایا تحفۃ المؤمن الموت، کہ موت تو مومن کے لیے تحفہ ہے۔ ارے مرنا ہے یہ بھی کوئی تحفہ ہے، یہ بھی کوئی ہدیہ ہے، یہ بھی کوئی انعام ہے۔ موت مرنا ہر انسان گھبراتا ہے، فرمایا ہاں موت کس کے لیے تحفہ ہے؟ مومن کے لیے، جو ایمان کے ساتھ چلا جائے، اللہ کو راضی کر کے چلا جائے، پھر اس کے لیے تو تحفہ ہی ہے نا۔ 500 فرشتے آئیں گے، قندیلیں لے کر کے آئیں گے، اس کو خوشخبری سنائیں گے، تیرا اللہ تجھ سے راضی ہے۔ جیسے ہی سنے گا ہو میرا اللہ مجھ سے راضی ہے، اس کی روح پھڑائے گی، تڑپے گی کہ جلدی میری روح نکل جائے، اب مجھے نہیں رہنا اس دنیا میں، اب مجھے جانا ہے میرے اللہ کی ملاقات، میرے نبی کی ملاقات، صحابہ کی ملاقات، اللہ والوں کی ملاقات۔ اب سوگر نہیں، اب پریشر نہیں، اب ٹینشن نہیں، اب بیوی بچوں کا ٹینشن نہیں، اب کمائی کا ٹینشن نہیں، اب دنیا بھر کے ٹینشن نہیں، اب یہاں کی جھنجھٹ نہیں، اب یہاں کی پریشانی نہیں، اب کھانے کی فکر نہیں، اب فارغ ہونے کی فکر نہیں۔ فرمایا کہ نو ٹینشن لائف۔ کیوں؟ فرمایا کہ اب اللہ خوش ہے۔ اے مومن تیرے لیے خوشی کی بات، تیرے لیے سعادت کی بات، خدا نے تجھے ایمان دے دیا، تو نے اپنے ایمان پر محنت کی، تو نے اپنی جوانی اللہ پر فدا کی، تو بہاؤ میں نہ آیا، تو گناہوں کی طرف نہ گیا، تو کرکٹروں کی طرف نہ گیا، تو ہیرو کی طرف نہ گیا، تو کامیڈی کی طرف نہ گیا، تو سیریلوں کی طرف نہ گیا، بلکہ تجھے میرے نبی پسند آئے، ان کا طریقہ پسند آیا، ان کا چہرہ پسند آیا، ان کا لباس پسند آیا، ان کی زندگی پسند آئی، اور تو نے دنیا والوں کو ٹھوکر کھلائی اور بتایا کہ میرے نبی کے طریقوں میں کامیابی ہے۔ ہاں میرے عزیزو، گودھرا والو، ان کے پیچھے نہ چلو جو چاند تک پہنچ گئے، بلکہ ان کے پیچھے چلو جن کے اشارے نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ انگلی سے اشارہ چاند کی جانب کرتے ہیں سارے انسان، انگلی سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دینا سب کے بس کی بات نہیں، سب کے بس کی بات نہیں۔ چاند کا 2 ٹکڑے ہونا یہ ایک معجزہ ہے، اور 2 ٹکڑے ہو کر اس طرح مل جانا کہ جیسے کبھی 2 ٹکڑے ہوا تھا ہی نہیں، یہ دوسرا معجزہ ہے۔ تو میرے عزیزوں ایک بات یاد رکھو، میں بھی یاد رکھوں، آپ بھی یاد رکھو کہ یہ دنیا فانی ہے اور یہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے، اس لیے اس دنیا سے دل لگانا نہیں ہے۔ کل من علیہا فان، ایک وہ دن آنے والا ہے ہر چیز فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔
میں میری فیملی میرے بچے، آپ کی فیملی آپ کے بچے، گودرا میں جتنے رہنے والے ہیں، پوری دنیا میں جتنے رہنے والے ہیں، جتنے مرد ہیں، جتنی عورت ہیں، جتنے انسان ہیں، جتنے جنات ہیں، یہ سب کا انتقال ہو جائے گا، سارے فرشتے بھی ختم ہو جائیں گے۔ ایک وقت آئے گا ملک الموت بچے گا اور اللہ بچے گا۔ اللہ فرمائیں گے آج ملک الموت کو بھی موت آ جائے، یہ موت کی جو روح نکالنے والا فرشتہ ہے وہ بھی دھڑام سے گرے گا، اس کا بھی انتقال ہو جائے گا۔ اب کون باقی؟ کل من علیہا فان، ایک وہ دن آنے والا ہے کہ ہر چیز فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف اور صرف تیرے رب کا جاہ و جلال باقی رہے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسانوں اور اے جناتوں کی جماعت، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ کب تک جھٹلاؤ گے؟ ہمیں جانا ہے تو یہ پہلی چیز کہ ہم چلے جائیں گے، ہماری زمین، ہمارا مکان، ہمارا بزنس، ہمارا کاروبار کا اس پر قیامت آئے گی۔ وہ ہمارے دستاویز کا آپ کے انتقال کے بعد آپ کے بچے ہی آپ کے مرن داخلے بنائیں گے۔ خالی ہاتھ آئے تھے، خالی ہاتھ جائیں گے، صرف اچھے اعمال ساتھ لے کر کے جائیں گے۔ دوسری چیز سیکھی تھی صحابہ نے کہ آخرت جو ہے وہ باقی رہنے والی ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہونے والی، ہمیشہ ہمیشہ کی لائف۔ اس لیے سارے صحابہ آخرت کی تیاری پر لگے تو ایسے لگے آخرت بناتے ہی چلے گئے، اللہ کو راضی کرتے ہی چلے گئے، یہاں تک کہ اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ صحابہ سے راضی اور صحابہ اللہ سے راضی۔ یوں فرمایا کہ جو بھی اپنی آخرت بنائے گا، آخرت کو مقصد بنائے گا، آخرت کو ٹارگیٹ بنائے گا، دل دماغ میں آخرت کو بسائے گا، پیارے نبی کی سنتوں کو سیکھے گا، سنتوں پر چلے گا، سنتوں پر جیے گا، سنتوں پر مرے گا، یاد رکھنا اللہ اس سے بھی راضی ہو جائیں گے۔ اگر موت کے وقت اللہ خوش ہے تو موت سے بڑا خوشی کا کوئی پیغام نہیں، اور اگر موت کے وقت اللہ ناراض ہے، خبر یہ ملی فرشتوں سے کہ آپ نے دنیا میں ہمارے نبی کے طریقوں کے خلاف بہت کام کیے، اس لیے ہم آپ سے ناراض۔ ہو اب تو وہ تڑپے گا، مچلے گا، بے چین ہو جائے گا، کیا ہو گیا؟ اب ختم دنیا کی لائف؟ کہا اب موقع؟ فرمایا نہ، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، یہ لوگوں بہت اچھی طرح یاد رکھنا، جب کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، تیرا اللہ ایک گھڑی نہ آگے کرتا ہے، ایک گھڑی نہ پیچھے کرتا ہے، ہر ایک کا وقت لکھا ہوا ہے۔ اب انتقال ہوا، پتہ چلا اللہ ناراض ہے، آگے کی ساری منزلیں مشکل ہے، ہمیشہ کی لائف برباد ہو گئی۔ 3-4 دن کے بعد اس کے بچے بھی بھول گئے، دکانیں کھل گئی، یہ ایک سبحان اللہ کا محتاج ہو گیا، آج اس کو پڑھ کے بخشنے والا کوئی نہیں، آج اس کو ایصال ثواب کرنے والا کوئی نہیں۔ ہاں جب اللہ کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو لوگوں کو بھی اس کی یاد بھلا دیتے ہیں، پھر ان کے لیے روتا کوئی نہیں، ان کے لیے دعا کرتا کوئی نہیں، پھر ان کا معاملہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اور آخرت کے اور مراتب ان کے لیے بڑے مشکل ہو جاتے ہیں۔ ہم تو جیتے ایسے ہیں جیسے مرنا ہی نہ ہو، اور مر ایسے جاتے ہیں جیسے کبھی جیے ہی نہ ہو۔ میرا عزیزو، جانا ہے اللہ کے پاس، اللہ سے دوستی کرو،
جو مخلوق سے محبت کرے گا وہ مخلوق سے جدا کر دیا جائے گا، اور جو اپنے اللہ سے محبت کرے گا وہ اپنے اللہ سے ملا دیا جائے گا۔ وہ بڑے کریم ہے، وہ بڑے رحیم ہے، وہ معاف کر کے خوش ہو جاتے ہیں، وہ معافی مانگنے والوں کو پسند کرتے ہیں، وہ معافی مانگنے والوں سے پیار کرتے ہیں۔ ان اللہ یحب التوابین، بے شک تیرا اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ التائب حبیب اللہ، ارے توبہ کرنے والا تو اللہ کا دوست ہو جاتا ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں، کپڑا میلا ہو گیا تھا، اس کو لانڈری میں دیا، ایسا لگا کہ یہ کپڑا کبھی گندا ہوا تھا ہی نہیں۔ دنیا میں کوئی کسی کا اتنی شدت سے انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندوں اور اپنی بندیوں کی توبہ کا انتظار کرتا ہے۔ جو اللہ سے پیٹھ پھیر کر جاتے ہیں انہیں کہتا ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، او میرے بندو کہاں جا رہے ہو، کہاں کامیابی تلاش کر رہے ہو؟ مجھے ناراض کر کے وقت کا بادشاہ بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ میرے نبی کے طریقوں کے خلاف یہ میری دنیا ہے، یہ میری زمین ہے، آخرت میرے بنائی ہے، دونوں جگہ ناکامی مقدر ہے، 100% ناکامی ہے۔ دیکھنا ان کو جنہوں نے نبی کے طریقوں کے خلاف کیا، ہم نے ان کو ناکام کر کے بتا دیا۔ کس سے مقابلہ کر رہے ہو؟ تمہارا واسطہ کس کے ساتھ ہے؟ تم کو پیدا کس نے کیا؟ تمہیں کھلاتا کون ہے؟ تمہیں پلاتا کون ہے؟ تمہیں سانس لینے کی توفیق کس نے دی؟ تمہارے ہاتھ، پیر، کان، ناک، زبان، دل، دماغ کس نے بنائے؟ چاہتا تو تمہارے دماغ کو فیل کر دیتا، تم پاگل ہو جاتے، چاہتا تو تمہیں بیمار کر دیتا، چاہتا تو تمہیں لنگڑا اور اپاہج کر دیتا، چاہتا تو تمہیں نابینا کر دیتا، چاہتا تو تمہیں گونگا بہرا کر دیتا، چاہتا تو تمہیں پاگل کر دیتا۔ دنیا تمہیں پاگل کہہ کے پکارتی، تمہیں عقل مند کس نے بنایا؟ آنکھیں کس نے دی؟ ہاتھ، پیر، کان، ناک، زبان، یہ دل، دماغ کس نے دیے؟ کون تمہیں کھلاتا ہے؟ تمہارے مرنے کے بعد تمہارے گھر والوں کو کون کھلائے گا؟ وہ تمہارا اللہ، ایسا پیارا اللہ، تم سے محبت کرنے والا، لاک ڈاؤن میں ایک وقت کی تمہاری چائے آگے نہ پیچھے کرنے والا تمہارا اللہ، ایسا کریم، ایسا شفیق۔ وہ اللہ تم سے محبت کرے، تمہیں پیار کرے، اور تم اس اللہ سے دور جا رہے ہو۔ تم کرکٹروں سے دل لگا رہے ہو، ہیرو لوگوں کو اپنا سمجھ رہے ہو، تنہائی ناپاک کر رہے ہو، موبائل میں ٹی وی رکھ کر کے تم مجھے ناراض کر رہے ہو۔ او میرے بندو کہاں جا رہے ہو؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، میرے بندو کہاں جا رہے ہو؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ کون اچھا لگا اللہ کے علاوہ؟ میرے نبی کے طریقوں کے علاوہ کس کے طریقے اچھے لگے؟ کہاں تجھے کامیابی دکھی؟ او میرے بندے تو آ میری طرف۔ میرے عزیزو، ایک اللہ ہی تو ہے جو تانا نہیں دیتا۔ یہ دنیا والے تانا دے دیتے ہیں، کبھی کبھار سگے ماں باپ بھی تانا دے دیتے ہیں۔ ایک میرا اللہ ہے، جب بھی کوئی خدا کے دربار میں آئے گا، توبہ کرے گا، ویلکم پائے گا، مرحبا پائے گا، اہلا و سہلا پائے گا، اپنے اللہ کو، اپنے خالق کو، اپنے مالک کو، اپنے پالنہار کو استقبال کرتا ہوا پائے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے، جمعہ کا دن ہے، جمعہ کے دن ہمارے یہاں سے فقیر بھی خالی ہاتھ نہیں جاتے۔ اللہ سے کہے اللہ میں آپ کی محبت کا فقیر ہوں، آج توبہ کرنے کے لیے آیا ہوں، معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں، سنتوں کو سیکھوں گا، درود شریف پڑھوں گا، آپ کی محبت میں جیوں گا، آپ کی محبت میں مروں گا، کسی اللہ والے سے بیعت ہو کر کے ان کے معمولات کو پڑھوں گا، آپ کے راستے میں وقت لگاؤں گا، اپنے گھر میں فضائل اعمال کی تعلیم کروں گا، دعاؤں کا اہتمام کروں گا۔ اللہ میرے توبہ، میں آپ سے صلح کرنا چاہتا ہوں۔ جو ایک بالش آتا ہے اللہ دو بالش آتے ہیں، جو چل کر کے آتا ہے اللہ کی رحمت دوڑ کر کے اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ گودرا والو آج تو غسل کر کے آئے ہیں، ایک وہ دن آنے والا ہے غسل دیا جائے گا،
کیا آج کپڑے پہن کے آئے، ایک وہ دن آنے والا ہے کفن پہنایا جائے گا. آج خوشبو لگا کر آئے، ایک وہ دن آنے والا ہے خوشبو لگائی جائے گی. آج چل کر کے آئے، ایک وہ دن آنے والا ہے لوگوں کے کندھوں پر سوار کر کے لایا جائے گا. آج اپنی نماز پڑھنے کے لیے آئے، ایک وہ دن آنے والا ہے ہماری جنازے کی نماز پڑھائی جائے گی. آج لوگوں کو کندھا دیتے ہو، ایک وہ دن آئے گا مجھے اور آپ کو کندھا دیا جائے گا. جب دنیا میں آئے تھے کس نے غسل دیا تھا نہیں پتا، جب دنیا سے جائیں گے کون غسل دے گا نہیں پتا. جب دنیا میں آئے تھے کس نے کپڑا پہنایا تھا نہیں پتا، جب دنیا سے جائیں گے کون کفن کا کپڑا پہنائے گا نہیں پتا. جب دنیا میں آئے تھے کس نے گود میں اٹھا کر جولی میں رکھا تھا نہیں پتا، جب دنیا سے جائیں گے کون گود میں اٹھا کر قبر میں رکھے گا نہیں پتا. جب دنیا میں آئے تھے تو کس نے اذان اور اقامت کہی تھی نہیں پتا، جب دنیا سے جائیں گے کون جنازے کی نماز پڑھائے گا نہیں پتا. جب دنیا میں آئے تھے ہسپتال میں ہمیں دیکھنے کے لیے کون کون آیا تھا نہیں پتا. جب دنیا سے جائیں گے کفن میں لپٹے ہوئے ہوں گے کون کون ہماری زیارت کرنے کے لیے آئے گا نہیں پتا. موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ تو کل ہماری باری ہے. کر لے توبہ ابھی بھی وقت ہے، پھر یہ نہ کہنا کہ حساب بہت سخت ہے. اٹھ بندے باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر آگے آگے دیکھ میرا اللہ کیا کرتا ہے. دیکھ جنید جمشید کے ساتھ کیا کیا، دیکھ سعید انور کے ساتھ کیا کیا، کیا بہاریں دکھائی. تو بھی آ یو ٹرن لے، توبہ کر، موبائل کو صاف کر، تنہائی کو پاک کر، دل کو صاف رکھ، پھر دیکھ میرے اللہ کو کیسا مہربان پائے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور ہم تمام کو اور پوری دنیا والوں کو اللہ ہمیں سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. ابھی انشاءاللہ 2 بجے مستورات میں بات ہے مسجد فرید کے پاس رحمت نگر میں، تو آپ اپنی مستورات کو بھیجنے کی کوشش کریں 2 بجے. اور کچھ 2 باتیں باقی رہ گئی ہے، کچھ اہم باتیں ہمیں آج رات میں کرنی ہے عشاء کے بعد مسجد عزیر میں. تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں آپ بھی تشریف لائیں، اپنے دوست احباب کو تشریف لائیں. اگر آپ کے پاس وقت ہو، فری ہو، آپ یہیں پر ہو، کہیں آپ کو جانا نہ ہو، تو اس وقت کو قیمتی سمجھیں اور عشاء کی نماز مسجد عزیر میں پڑھیں. عشاء کی نماز کے بعد فوراً بیان انشاءاللہ شروع ہو جائے گا. آئیں گے انشاءاللہ، اس کی دعوت چلائیں گے. ابھی نکل فوراً پڑھانا. اچھا محمد نواز فردوس شیخ، آپ دلہن نرگس پٹیل. اچھا کن کی بیٹی ہے؟ ان کے والد صاحب کہاں؟ وکیل طیب ابراہیم، آپ وکیل ماشاءاللہ. گواہ صدیق محمد حنیف، آپ گواہ ہو. فاروق عبداللہ حیات، اچھا آپ بھی گواہ ہو ماشاءاللہ. 40,000. اچھا طیب ابراہیم بھائی، آپ نے نرگس بانو کو بتا دیا کہ ان کا نکاح محمد نواز سے کرنے جا رہے ہیں؟ آپ نے ان کو بتا دیا؟ اچھا انہوں نے اجازت دے دی، آپ دونوں حضرات نے سن لیا. اچھا مجھے اجازت ہے نکاح پڑھا دوں اور قبول بھی کروا دوں، ٹھیک ہے نا؟ الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وخليلنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله
الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال عليه الصلاة والسلام تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. وقال عليه الصلاة والسلام أربع من سنن المرسلين الحياء والتعطر والسواك والنكاح. فإلى أصل الخصال وإلى حسن الإسلام يا إخوان. ويكفي لنا ولكم أنه صفة من صفات الأنبياء وصلوات الله وسلامه عليهم جميعا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جی دلے میاں محمد نواز فردوس شیخ، آپ سنیے. طیب ابراہیم بھائی کی وکالت سے صدیق محمد حنیف میٹھا فاروق عبداللہ حیات، ان دونوں حضرات کی گواہی سے حاضرین مجلس کی موجودگی میں بعوض مہر 40,000 روپے نقد کے نرگس بانو کو آپ کے نکاح میں دیا، تو کیا آپ نے انہیں زوجہ اور بیوی بنا کر اپنے نکاح میں قبول کیا؟ جی ہاں، میں نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا. نکحتها وقبلتها. چلو ماشاءاللہ، بارک اللہ علیکم وجمع بینکما فی خیر. نکاح کے بعد ہمارے بڑوں نے اللہ سے جو بھلائی اور خیر مانگی ہو، اللہ ان دونوں میاں بیوی کو اور ہم تمام کو عطا فرمائے. جن شرور اور فتن سے پناہ چاہی ہو، اس سے اللہ یہ دونوں میاں بیوی کی اور ہم تمام کی حفاظت فرمائے.